الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، محرم الحرام کے سلسلہ میں گزشتہ بیان میں بعض باتیں میں نے ذکر کی. جس طرح اہل زندگاہ نے اس ماہ مقدس کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے کئی دوسرے خرافات، بدعات، رسومات ایجاد کیے، اسی طرح ایک المیہ یہ بھی ہے کہ اس ماہ مقدس میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس بے دردی اور بے جگری کے ساتھ تبرہ بازی، اعتراض، الزام، سب و شتم کیا جاتا ہے، اس کی مثال دوسرے مہینوں میں نہیں ملتی. یہ خاص اہل زند کا المعروف اہل تشیع، یہ مہینہ خاص کیا ہے اصحاب رسول پر تبرہ، سب و شتم کے لیے، لیکن بہانہ یہ اختیار کیا محبت اور حب اہل بیت. تو اگر عنوان واضح رکھتے تو مسلمان خبردار رہتا، اور کوئی بھی ایمان کا ذرہ بھی جس کو نصیب ہوا ہے وہ کبھی کسی صحابی کی شکایت کو برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے اب انہوں نے عنوان بدل دیا. بہترین شکار کرنے کے لیے انہوں نے عنوان رکھا حب آل رسول. اب عام آدمی سمجھتا ہے یہ بیچارے آل رسول کے محب ہیں، سنگلیاں مار رہے ہیں، چھریاں مار رہے ہیں، چیخ چخاڑا کر رہے ہیں، تو یہ محبت آل بیت ہے. لیکن ان کے اس محبت کے دعوے کے نیچے سب صحابہ اور تنقید سے صحابہ، بلکہ تکفیر صحابہ، اسی عنوان سے
وہ سب اپنا دھندا کرتے ہیں، اور ہمارے یہ سادے سادے لوگ یہ بیچارے ان کو مظلوم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بڑے بیچارے عاشق ہیں۔ تو اس لحاظ سے حدیث پاک کا ایک جملہ ہے، علامات قیامت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے ایک یہ بھی علامت ہے کہ جو بعد والے لوگ ہوں گے وہ پہلے لوگوں پر سب و شتم کریں گے، اور پہلوں سے مراد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر البدع وسب اصحابی، جب بدعات عروج پکڑ جائیں، ظہرا کا ایک معنی ہوتا ہے ظہور سے، ظاہر ہوں، اور دوسرا معنی ہے غلبے والا۔ جب بدعات عروج پکڑ جائیں، اور بدعت اس وقت تک عروج تو کیا وجود بھی نہیں پکڑتی جب تک اصحاب رسول پہ اعتماد ہو۔ بدعت شروع ہی ہوتی ہے صحابہ پر بد اعتمادی سے، کیونکہ سنت اور بدعت اس کا معیار اصحاب رسول ہیں۔ سنت اور بدعت کا معیار جب صحابہ اور صحابہ پہ اعتماد نہیں تو یہاں سے بدعت جنم لیتی ہے۔ اس لیے فرمایا اذا ظہر البدع وسب اصحابی، یعنی سب اصحابی اور ظہر البدع کا ربط ہی یہ بنتا ہے کہ بدعات زور تب پکڑتی ہے، جنم تب لیتی ہے جب اصحاب رسول پہ اعتماد نہ رہے، اور یہ خیال پیدا ہو کہ اصحاب پیغمبر نے پورے دین پہ عمل نہیں کیا، دین کا کچھ حصہ وہ تھا جو ہمارے حضرت صاحب کو پتہ چلے، ہمارے مولوی صاحب، پیر صاحب، لیڈر صاحب، ہماری برادری صاحبہ، اس کو پتہ چلا ہے کچھ دین کا حصہ یہ بھی ہے۔ تو فرمایا اذا ظہر البدع، جب بدعات زور پکڑ جائیں، اور جب بدعتیں اٹھے گی تو صحابہ پر اس قدر بدعتی کو اعتماد نہیں ہوگا، سب اصحابی، وہ صحابہ کو گالیاں دے گا، تبرہ کرے گا، اور میرے صحابہ پر سب و شتم کیا جائے، فَلِلْعَالِمِ أَن يُظْهِرَ عِلْمًا، پھر عالم پر فرض بن جاتا ہے کہ وہ اپنا علم ظاہر کرے اور عظمت اصحاب رسول یہ لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ فَلِلْعَالِمِ أَن يُظْهِرَ عِلْمًا، اپنے علم کو ظاہر کرے، اور ظاہر بات ہے علم عقلیات ڈھکوسلے کا نام نہیں، علم تاریخ کی گندگی کا نام نہیں، علم صرف جھوٹی روایتوں کا نام نہیں کہ وہ علم ہے، جھوٹی روایات حکایات نہیں، علم نام ہے کتاب اللہ کا اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ کے محبوب بتانا یہ چاہتے ہیں جب گالیاں نکالنے والے گالیاں نکالیں، اعتراضات کرنے والے میرے صحابہ پہ اعتراض کریں، تو عالم پر فرض ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت محمد مصطفیٰ سے اصحاب رسول کا مقام ذکر کرے، مقام بتائے قرآن اور سنت سے۔ اسی میں آپ نے اشارہ کر دیا کہ صحابہ کا معاملہ یہ شخصیات کا معاملہ نہیں۔ آج ایک یہ عنوان بھی چل رہا ہے، وہ جی صحابہ کو کوئی مان لے تب بھی خیر، نہ مانے تب بھی خیر، ایمان تو رسول پہ ہونا چاہیے۔ یہ پڑھا لکھا طبقہ یہ بھی کہتا ہے ایمان تو پیغمبر پہ ہونا چاہیے، صحابہ کو کوئی مان لے تب بھی ٹھیک، نہ مانے تب بھی ٹھیک، اور آگے کہتے ہیں یہ شخصیات کی بات سے۔ لیکن یاد رکھنا
یہ افراد و شخصیات کی بات نہیں، یہ دین محمد مصطفیٰ کی بات ہے۔ کیونکہ صحابہ وہ تاریخ کی شخصیات ہی نہیں ہیں، صحابہ وہ شخصیات نہیں کہ جن کو تاریخ میں دیکھا جائے یا اقوال میں دیکھا جائے۔ صحابہ وہ ہیں فَلِلْعَالِمِ أَن يُظْهِرَ عِلْمَهُ، عالم کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت سے صحابہ کا مرتبہ بیان کرے۔ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ یہ قرآنی شخصیات ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ متعلقہ یہ بات ہے، یہ نہیں کہ صرف افراد اور شخصیات کی بات ہے۔ اور فرمایا فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ، جو عالم اس وقت مراقبے میں رہا، ذکر کرتا رہا، نمازیں، تہجدیں، مَن لَّمْ يَفْعَلْ، کوئی بھی ہو، لیکن عظمت اصحاب رسول جو مسئلے کی ضرورت ہے اس کو بیان نہ کیا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اس مولوی پہ بھی خدا کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ خیر، ایک بات کر کے میں قرآن شروع کرتا ہوں کہ اصحاب پیغمبر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برہان نبوت، براہین نبوت، دلائل نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جس طرح پیغمبر کی نبوت معجزات سے بھی ثابت ہوتی ہے، پیغمبر کے کردار اور سیرت سے بھی ثابت ہوتی ہے، اسی طرح پیغمبر کریم کی صداقت، دعوی نبوت کا صدق، اس کی حقانیت، اس کی سب سے بڑی دلیل وہ اصحاب پیغمبر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے دعوی رسالت کے ساتھ اسی چیز کا ذکر کیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد الرسول اللہ یہ دعویٰ ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یا اللہ دلیل کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کی دلیل، اس کی برہان کیا ہے؟ فرمایا والذین معہ، پیغمبر کے دعوے رسالت کی دلیل پیغمبر کے صحابہ ہیں، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، ان کے احوال کو دیکھو کہ جب تک صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نہیں چڑھا اس حالت کو بھی دیکھ لو، اور جب صحبت محمد مصطفیٰ کا رنگ چڑھا اس حالت کو بھی دیکھ لو، پیغمبر کی مجلس میں آنے سے پہلے کی حالت بھی دیکھ لو، پیغمبر کی مجلس میں آنے کے بعد کی حالت بھی دیکھ لو۔ اگر تمہارا دماغ صحیح ہے تو عقل سلیم یہ فیصلہ کرے گا کہ پہلے کی حالت کیا تھی اور کیسا انقلاب برپا ہوا مجلس محمدی، صحبت محمدی کے اس حقیقی فیض سے جو اتنا انقلاب برپا ہوا۔ یہ عادتاً نہیں ہو سکتا، یہ محمد مصطفیٰ کے معجزات میں سے ایک وہ معجزہ ہے جس کا کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا انکار نہیں کر سکتا۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دلیل والذین معہ، والذین معہ، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، یہ آپ کے دعوے رسالت کی دلیل ہے۔ تو جو شخص اصحاب رسول پہ تبرہ کرتا ہے، جرح کرتا ہے اور تنقیص کرتا ہے، یاد رکھو اس کا محمد مصطفیٰ کی رسالت پر ایمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ کبھی پیغمبر کی رسالت کے ساتھ ایمان رکھ ہی نہیں سکتا۔ جب کیس کے گواہوں پہ جرا ہو، دعویٰ کے گواہوں پہ جرا ہو، وہ دعویٰ کیسے ثابت ہوگا؟ دنیا کی کسی عدالت میں جب کسی دعویٰ کے گواہ
اور شاہدین پہ جرح ہو جائے وہ دعویٰ مردود ہو جاتا ہے اور وہ ثابت نہیں ہوتا۔ محمد الرسول اللہ کی رسالت کا دعویٰ، اس کے عینی گواہ، اس کی برہان، اس کی حجت اور دلیل یہ اصحاب رسول ہیں۔ اصحاب رسول پہ اعتماد نہیں تو کبھی محمد مصطفیٰ کی رسالت پہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ نبی نہیں ہے، صحابہ نبی نہیں، لیکن اب قرآن کا وہ مضمون سمجھ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اصحاب رسول کی جو گارنٹیاں قرآن میں دی ہیں، جو اوصاف و القاب قرآن میں ذکر کیے ہیں، تو عام آدمی حیران ہو جاتا ہے قرآن پڑھنے والا کہ یہ نبی بھی نہیں، رسول بھی نہیں، معصوم بھی نہیں، لیکن ان کو القاب وہ مل رہے ہیں، وہ الفاظ اور وہ کلمات کا انتخاب ہو رہا ہے جو اس سے پہلے وہ القاب اور وہ الفاظ، وہ کلمات اللہ اپنے نبیوں کے لیے استعمال کرتا تھا۔ وہ کلمات صحابہ کے لیے آ رہی، پہلے انبیاء کے لیے تھے، اب صحابہ کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصحاب رسول یہ براہین نبوت، پیغمبر کریم کی نبوت کی دلیل اور حجت تھے، اس لیے دلیل جتنی مضبوط ہو دعویٰ اتنا آسانی سے ثابت ہوتا ہے۔ جتنی پکی دلیل ہو، وکیلوں سے پوچھ لو، دلائل کے قوت پر دعوے کا اثبات ہوتا ہے، تو اللہ نے دلیل کو مضبوط کیا، اصحاب رسول والی دلیل کو، اور ایسا مضبوط کیا کہ خدا کی قسم اس قرآن پر ایمان رکھنے والا وہ کبھی کسی صحابی کی بے ادبی کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور جو کسی صحابی کی بے ادبی یا تنقید کرتا ہے تو وہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے حرفا و بدلا و زیدہ و نقصا۔ وہ کہتے ہیں یہ قرآن اصلی نہیں، اصلی کیا۔ خیر، اب ذرا دیکھنا ہے کہ قرآن نے اصحاب رسول کے متعلق ہمیں کیا ہدایت دی، لیکن ساتھ دوسرا پہلو بھی رکھو۔ آج لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اصحاب رسول نے خلافت غصب کی، پہلا الزام خلافت غصب کی، فتح کا باغ غصب کیا، حضرت فاطمہ کے گھر کو جلایا، ان پر دروازہ گرایا اور کنبہ پروری کی، یہ الزام ہوتی ہیں، اور پیغمبر کا جنازہ چھوڑ گئے۔ بے حیا باشر سے خائی کن، جب آدمی بے حیا بنتا ہے تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ پیغمبر کا جنازہ چھوڑ گئے، جنازہ نہیں پڑھا، کاغذ قلم دوات مانگا تو نہیں دیا۔ تو میں نے کہا حضرت علی کہاں تھے؟ کیا پیغمبر کے پاس کوئی آدمی نہیں تھا؟ ادھر تو تم جھوٹی روایتیں بھی بیان کرتے ہو، آنا مدینۃ العلم و علی بابھا، تو باب علم کے پاس قلم دوات نہیں تھی؟ لیکن ہماری قوم سوچتی نہیں ہے، کاغذ قلم مانگا نہیں دیا، باغ کھا گئے، خلافت غصب کر لی، پیغمبر کا جنازہ چھوڑ گئے، اور پھر یہ موٹے موٹے فلانے نے جو غلطی کی، فلانے نے جو غلطی کی، تو بیان کرنے والا کون؟ جس کے نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ، اندر باہر مجہول۔ اور پھر یہ جو سکول کالج کی پیداواریں، اے بزرگ ہیں، یہ دیکھتے ہیں وہاں او جی تاریخ میں آ گیا، تاریخ، انہیں یہ بھی نہیں پتا بھئی تاریخ ہے کیا، فلانی تاریخ، فلانے نے کہا، فلانے نے کہا۔ ذرا
سب تاریخوں پر حاکم بھی ہے کتاب اللہ، سب روایتوں پر بھی حاکم ہے کتاب اللہ، اور ساری کتابوں پر محافظ بھی ہے کتاب اللہ۔ اللہ نے صحابہ کا مقام قرآن میں ذکر کیا ہے۔ یہ چند ایک الفاظ دیکھنا، فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، ان الذین، شک نہ کرنا، انہا پکی بات ہے، شک نہ کرنا، الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس۔ عند رسول اللہ ذکر کیا تاکہ کوئی اندر کا مریض اس آیت کا مصداق نہ بدل سکے، اور کوئی اندر کا مریض اس آیت میں تحریف نہ کر سکے۔ یہ 14 صدیاں بعد آنے والوں کی بات نہیں، بعد والوں کی بات نہیں، عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والے، آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے، اور ان کے ادب کا عالم یہ ہے، یغضون اصوات عند رسول اللہ، انہوں نے کبھی اپنی آواز اونچی کی نہیں پیغمبر کی مجلس میں، اپنی آوازوں کو بولو، اپنی آوازوں کو پس رکھتی، یعنی اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ وہ کبھی بے ادبی کر سکتے۔ یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، جو پیغمبر کی مجلس میں اپنی آواز بلند نہ کرے، وہ پیغمبر کی بیٹی کا گھر جلائے گا؟ جو پیغمبر کی مجلس میں، اللہ فرماتے ہیں یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، جس میں پیغمبر کی اتنی محبت، اتنا ادب، اتنا احترام، اتنا مقام کہ پیغمبر کی مجلس میں آواز اونچا نہیں کر سکتا، وہ وفات کے بعد پیغمبر کی بیٹی بطول جنت اس پہ دروازہ گرائے گا، اس کے گھر کو آگ جلائے گا، آگ لگائے گا، اور حضرت علی کے گلے میں رسی ڈال کے اس کو گلیوں میں گھسیٹے گا۔ تو کوئی تو شرم کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، یہ وہ جماعت ہے کہ جب پیغمبر کی مجلس میں بیٹھتے تھے، یوں بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں، تھوڑی سی حرکت کی تو اڑ گئے۔ اور بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی مجلس میں بیٹھ کے، حالانکہ حضرت فاروق اعظم کا آواز بڑا اونچا تھا، لیکن پیغمبر کی مجلس میں بیٹھ کے اس طرح بات کرتے کہ اللہ کے پیغمبر فاروق اعظم کی بات کو سن نہیں سکتے تھے۔ یہ بخاری ہے۔ حتی یستفہمہ، نبی کریم علیہ السلام پوچھتے کہ حضرت عمر سے آپ نے کیا کہا ہے، میں نے تیری بات سنی؟ بولو، بخاری پڑھ رہا ہوں، المہند شہند نہیں ہے، یہ بخاری ہے۔ لوگ تو عقیدے پیش کرتے ہیں باروں بار لاہور سے، یہ بخاری ہے۔ اور ذرا سمجھو، عقیدہ بھی سمجھ، زندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روح اندر موجود ہے۔ ابھی تک تو یہ مولوی جھگڑا ڈالتے تھے، روح نکلی نہیں، نکلی نہیں، تقریریں موجود ہے۔ اور جب لگی نا قرآن و سنت کی ضربیں تو کہتے ہیں نہیں، ایک دفعہ نکل گئے، بچوں من سے کیوں نہیں، ایک دفعہ نکلی، پھر کہنے لگے اللہ کو جگہ نہیں ملی۔ بڑے مولوی نے کہا، کتاب میں لکھا ہے، اللہ نے روح مبارک نکالی، جگہ افضل جگہ نہیں ملی۔ اللہ نے فرمایا عرش پہ ٹھہرے گی، کہ نہیں،
اللہ نے فرمایا جنت میں، فرمایا نہیں. یہ یادگار خطبات مولوی کی تقریر پیش کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کی روح عرش پہ رہے گی، تو روح نے کہا نہیں. فرمایا جنت میں، فرمایا نہیں. اور کوئی جگہ نہیں. اللہ نے فرمایا چل پھر جسم میں واپس ہو جا. اللہ نو جا نہیں ملی. اب بے ایمانا تجھے مسلمان کہلاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اور جو ایسے ٹبر کو مسلمان سمجھتا ہے بے حیا، اسے بھی شرم کرنی چاہیے. اللہ کو جگہ نہیں ملی، روح واپس ہو گئی. پھر جب کام آگے بڑھا انہوں نے کہا یہ تو کام گڑبڑ ہے. اب کچھ نہ کچھ پیچھے آ گئے. آج نئی تقریریں آ رہی ہے کہ جی ہم بھی آپ کی روح کو جنت میں مانتے ہیں. ماشاءاللہ. پہلے تو کہتے تھے جنت ادھر آ گئی ہے. آپ کی روح مبارک رفیق اعلیٰ میں. پھر کہتے ہیں تھوڑا سا تعلق مانتے، کرنٹ، تھوڑا سا تعلق. تو ہم کہتے ہیں جھگڑا ختم، اسے تھوڑے سے تعلق پہ کوئی آیت، کوئی حدیث یا کسی صحابی کا کوئی فرمان، یہ تھوڑا سا کرنٹ ہوتا ہے. تو تھوڑی سی بات ہے، جھگڑا سارا ختم. آپ بھی مطالبہ کریں بھئی تعلق ہوتا ہے، اس تعلق پر کون سی آیت ہے 30 پاروں والے قرآن میں؟ اب مولوی صاحب کی دلیل سنو. کہتا ہے کہ کھمبا کہیں لگا ہوتا ہے اور اس کے سگنل موبائل کیچ نہیں کر سکتا. اندازہ کرو، یہ دلیل آ رہی ہے، موبائل پہ سگنل آ رہی ہے. تو میں نے کہا پھر وہ تو قرب و بعد کی بات نہیں، صرف ایک موبائل پہ سگنل نہیں آتی، اس کھمبے کے سگنل سارے موبائلوں پہ جاتی ہے. یہ عجیب بات ہے. مثال موبائل کے سگنل کی، اور سگنل صرف ایک مانتا ہے، اور وہ بھی صرف ایک جسم کے ساتھ. ورنہ وہی سگنل پھر پوری دنیا میں ہونے چاہیے، ہر جگہ پہ. تو اس سے تو وہ رضاخانی مشرک اچھے رہ گئے. یہ جو بریلر ہے ادھر، او جی سورج ہے نا، سورج ایک ہے اور اس کی شعائیں زمین پہ پڑتی ہے، تو لہذا اس طرح کا تعلق ہوتا ہے. انہوں نے کہا، یہ بریلوی مشرکوں نے، انہوں نے کہا کہ سورج ایک ہے، اس کی کرنیں ہر جگہ پہ ہیں، پیغمبر کی روح ایک جگہ پہ ہے، حاضر ناظر ہر جگہ پہ ہے. ان سے تو وہ بہتر ہے. لیکن میں کہتا ہوں شیخ الحدیث صاحب، یہ کون سی دلیل ہے؟ سگنل، ریموٹ کنٹرول، یہ کون سی دلیل ہے؟ سورج کی کرنیں، یہ کون سی دلیل ہے؟ دلیل اس کو کہتی ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ. یہ دلیل ہے. اس پر لا قرآن تعلق ہے، لا حدیث تعلق ہے. اگر قرآن میں بھی نہیں اور یقیناً نہیں، حدیث بھی نہیں اور یقیناً نہیں، تو میرے پیغمبر کے صحابہ میں سے کوئی صحابی کا قول پیش کر دے. تعلق ہے. یار ہم تو اور صلح کن لوگ ہیں. 4 اماموں میں سے کسی امام کی بات پیش کر دے، چل کہ وہ کہے تعلق ہے. خیر، اب تو تعلق پہ بات آئی. میں نے کہا پیغمبر کریم زندہ ہیں، روح مبارک بھی اندر ہے، بھی حیات دنیاوی، درمیان میں کوئی پردہ بھی نہیں، نہ دیوار نہ مٹی کا پردہ، اور سامنے بیٹھے بھی فاروق اعظم ہیں، مجلس بھی ایک ہے، اور پست آواز فاروق اعظم کی بھی امام الانبیاء دنیا میں سن سکتے نہیں تھے. تو بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے؟ آواز پست ہو گئی، اسباب کمزور ہو گئے. بغیر اسباب کے سننے والا صرف اللہ. تو جو کہتے اب موت کے بعد 5 دیواریں، روح رفیق اعلیٰ میں، بدن مبارک مدینہ کی قبر میں، اور قبر پہ جاؤ تو نبی پاک سنتے ہیں. خود ایمان سے بتاؤ اب ایسا بے ایمان مسلمان ہوگا؟ جی ایسے شیطان کے پیچھے نماز ہوگی؟
یہ کام تھوڑا سا مشکل، پکا بے ایمان ہے، پکا۔ خیر آؤ واپس آؤ،